آپ ہی کے رامپور سے ایک دن فون آیا، کہا گیا کہ مولانا ہمارے ابا کو سمجھائیے۔ میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا رشتے نہیں ہو رہے ہمارے۔ میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رشتہ کرنے آتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے، یا میرے باپ سے پوچھتا آپ کیا کرتے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہم رکشہ چلاتے، تو رشتے کرنے والے لوٹ کے چلے جاتے۔ تو اس نے کہا ہمیں غیرت آ رہی ہے، ہمارا باپ رکشہ چلا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، شام کو تیرا باپ آتا ہے تو کپڑے پسینے میں بھیگے ہوں گے۔ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اس کے تلوے چوما کر، وہ پسینہ بہا کے کما کے لاتا ہے، کسی کا خون بہا کے کما کے نہیں لاتا ہے۔ ہماری دنیا کو ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں کروڑ پتی چاہیے، چاہے دلال ہو، رشوت خور ہو، بیاج لینے والا ہو، حرام کی دولت اکٹھے کرنے والا ہو۔ یہ چار چاند کب تک؟ جب تک موت نہیں آ رہی۔ جس دن مرو گے تو یاد رکھنا غریب کی بھی قبر وہی بنتی ہے جہاں امیر کی بنتی ہے۔ پھر اترانا کس بات پر ہے؟ نوجوانوں، اپنے مزدور باپ کی عزت کرنا، مزدور باپ کی عزت کرنا۔ اس نے کم سے کم تمہیں حلال کے لقمے کھلائے۔ فرمایا گیا جو حرام کے لقمے کھا کے پڑے گا جسم، وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کیا یہ احسان نہیں کیا باپ نے کہ اینٹیں ڈھوتا رہا، رکشے چلاتا رہا، بوجھ اٹھاتا رہا، لیکن کسی کے آنسو بہا کے پیسہ نہیں لایا، کسی کا حق مار کے پیسہ نہیں لایا، کسی کو ستا کے پیسہ نہیں لایا۔ تجھے کیا پتا ہے؟ لوگ کہتے مزدور کے گھر بیٹی نہیں دینی ہے، میں کہتا ہوں اگر بیٹی دینی ہے تو مزدور کے گھر دے۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو جو عزت مزدور کے گھر مل سکتی ہے وہ دنیا کے دولت دار کے گھر نہیں ملے گی۔ کسی رشوت خور یا پیازوے کے گھر جا کر کے تیری بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک مزدور کے گھر تیری بیٹی کو عزت و سکون مل سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے آج ہم عزت مزدور کو ذلیل سمجھتے ہیں، محبوب کی چوکھٹ ہے۔ ایک غریب صحابی آئے، آقا کریم کو سلام پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ آقا ہم مزدور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مزدوری نہیں دی جاتی ہے، لوگ پیسہ مار لیتے ہیں، آقا میں کئی دن تک دھکے دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا مسافہ نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں دیے جا سکے۔ کیا بات ہے؟ کہا ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، پھیٹے ہیں، کہاں آپ جیسے، آپ کے گلاب جیسے ہاتھ، کہاں میرے یہ سخت ہاتھ؟ آقا خیرت آتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے۔ میرے نبی نے اس کے ہاتھ دیکھے، فرمایا لا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ اتنا سننا تھا، مزدور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بوسے کی بات کرتے ہیں، یہاں مزدور کو بغل میں بٹھا کے کوئی پانی نہیں پلاتا ہے، یہاں ساتھ بیٹھا کر کے کوئی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا ہے، آقا آپ ہیں کہ چومنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے کہ خالی صرف نظام نہیں بنانا ہے بلکہ زمانے کو مزدور کی عزت بھی بتانی ہے۔ آقا کریم نے جب مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا تڑپ گیا آقا اتنی عزت، فرمایا صرف عزت نہیں ایک قانون بھی بتا رہا ہوں، جاؤ زمانے سے کہہ دینا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ کہا یہ عزت کس نے دی ہے؟ تو بتا دینا یہ عزت مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی۔ ہم مزدور کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا لو ایک عزت کا تاج اور دے رہا ہوں۔ حضور کون سا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت مشقت کر کے کمائے گا قیامت میں اللہ اسے اپنے حبیبوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو کم سے کم اتنا خیال کریں نوجوانوں، ہم تو اپنے باپ کی محنت کا خیال کریں۔ اگر یہ دنیا والے ہمیں مزدور کا بیٹا کہتے ہیں تو کہنے دیں، ہمیں اس باپ کی عزت کرنی ہے جس نے چوک میں گالیاں کھا کے مزدوری پہ دھکے اٹھا کے ہمیں پالا ہے۔ تم سے تو کم سے کم اتنی توقع ہوگی اس باپ کو کہ کوئی عزت کرے نہ کرے میرا بیٹا تو عزت دے گا نا۔ اگر وہی اولاد اسے ذلیل کرنے لگے تو بتاؤ وہ جی کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ جی کے؟ جب وہی اولاد اس سے کہتی ہو کہ تجھے ٹکڑے ڈالنے سے بہتر ہے کتے کو ٹکڑے ڈال دیا جائے، کیا کرے گا وہ باپ جی کے؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ وہ روئے گا نہیں اپنی کم نصیبی پہ؟ کیا وہ بھول گیا ہوگا ان دنوں کو جب تجھے گود میں اٹھا کے وہ گلی گلی پھرتا رہا؟
مجھے بتاؤ تجھے سردیوں میں بخار آیا، باپ نے سارے کمبل تجھے اڑائے، خود ٹھنڈی میں ٹھکرتا ہوا منڈیوں کے گلیوں کے بازاروں کے ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہا، خود مر گیا لیکن بیٹے کو زندگی دے گیا۔ لازم ہے ہر بیٹے پہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔